بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے آج فیصلہ سنا دیا، اور یہ فارن فنڈنگ کیس تھا جسے بعد میں پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس یعنی ممنوع فنڈنگ کیس بنا دیا گیا۔ اور ممنوع فنڈنگ کیس جو ہے وہ نسبتاً ایک آپ کہہ لیجیے کہ اس کی نوعیت سیریسنس کی نسبتاً کم ہے بمقابلہ اگر ہم اس کو فارن فنڈنگ دیکھیں۔ فارن فنڈنگ میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ باہر کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے یا کسی حکومت نے فنڈنگ کی ہے، تو اس میں لازماً یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس حکومت کے یا باہر کی اس ایجنسی کے انٹیلیجنس ایجنسی یا کوئی این جی او، تو ان کے کیا مفادات ہیں کہ وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ دے رہے ہیں۔ وہ لازماً کویشچنیبل چیز ہے، اس پہ میرا خیال ایکشن بھی زیادہ سویر لیا جاتا ہے۔ لیکن جو ابھی فنڈنگ کا قصہ پروہیبٹڈ فنڈنگ، اس میں ایک لسٹ آئی ہے جس میں بہت سارے نام ہیں کہ ان لوگوں نے فنڈنگ دی۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ ان میں ڈول سٹیزنز ہیں، ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں لیکن کسی غیر ملکی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، لہذا ان کے بیانات ابھی آنے شروع ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی ہم نے یہ لسٹ دیکھی، اس میں میرا بھی نام تھا، میں نے 2013 میں فنڈ دیے تھے اور میرے فنڈ بالکل جائز ہیں، میں ایک پاکستانی ہوں، ڈول سٹیزن شپ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ان لوگوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ کیس جو بنایا گیا یہ 100% ایک پہلے سے ذہن میں پرسیپشن کہ یہ فنڈ انہوں نے غلط کیے ہیں، لہٰذا اس کی بنیاد ذہن میں پہلے موجود تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کسی بھی کیس میں کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا کہ انڈیویجول سے اس بندے سے ویریفیکیشن کی جاتی جس نے پیسے دیے ہیں، لیکن صرف یہ دیکھ کے کہ اس کا ایڈریس باہر کا ہے تو اس کو آپ نے فارن فنڈنگ کے کھاتے میں ڈال دیا یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کے حساب میں ڈال دیا۔ کچھ اور بھی الزامات ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بہت سارے گرے ایریاز موجود ہیں۔ پھر ایک اور بات تھی جو کہ سپریم کورٹ نے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اکٹھے ہی بتایا جائے یا ان کی اسکروٹنی کر کے ان کے فنڈز کے بارے میں اکٹھے فیصلہ دیا جائے۔ اب وہ کیس بھی موجود ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو پی ٹی آئی کا کیس ہے اس کے بارے میں روزانہ کہا جاتا رہا کہ یہ 7 سال سے پڑا ہوا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا، 7 سال سے پڑا ہوا ہے۔ بھئی باقی پارٹیاں بھی تو اس سے پہلے کی ہیں، اگر یہ پارٹی 24-25 سال پرانی ہے تو باقی پارٹیاں جو ہیں وہ تو 50 سال پرانی ہیں، کوئی 60 سال پرانی ہے۔ جے یو آئی کو آپ دیکھیں، جے یو آئی پہ تھا کہ لیبیا سے انہوں نے فنڈز لیے ہیں، پی ایم ایل این پہ تھا نواز شریف کا کہ اس نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے ہیں، سعودی گورنمنٹ سے لیے ہیں، اور کئی چیزیں آئی ایس آئی سے پیسے لیتے رہے۔ اب وہ بھی پروہیبٹڈ ہے کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے لے کے، بے شک پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی، لیکن آپ ایک سازش کا حصہ بن کے پیسے لے رہے ہیں۔ تو یہ تو میاں نواز شریف نے لیے تھے، اور ستم ظریف ہی سسٹم کی یہ ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے کو تیار ہی نہیں، ان کے کیسز کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کر رہا، اور باوجود اس کے کہ اعلیٰ عدالتوں کے احکامات موجود ہیں ان کے بارے میں ذکر نہیں آ رہا، اور یہاں پہ صرف ایک پارٹی کا۔ اب اس پارٹی کے ساتھ بھی جو قصہ ہوا وہ یہ ہے کہ چونکہ حکومت ہے پی ایم ایل این کی یہاں پہ اس میں مرکز میں، چنانچہ وہ فوری طور پہ تیار ہو گئے، انہوں نے ایکشن کیا۔ ابھی اپیل میں ابھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپیل میں چلے گئی ہے، سپریم کورٹ میں وہ گئے ہیں، کیس ابھی کچھ چلے گا، لیکن وفاقی حکومت نے ممنوع پارٹی فنڈ کیس میں فوری عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا ہے، اور کیس میں ملوث افراد جو ہیں ان کو فوری طور پہ ای سی ایل پہ ڈالنے کا حکم دے دیا، یہ منظوری دے دی ہے وزارت داخلہ نے۔ معاملہ جو ہے وہ ابھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں رکھا جائے گا، اور وہاں پھر اس کا فیصلہ ہوگا کہ آگے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وفاقی حکومت کو ایک موقع مل گیا کہ وہ اب جو جی چاہے کریں اس بہانے پہ، اور تبھی وہ پیچھے لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی فیصلہ سنا دے۔ الیکشن کمیشن بالکل اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کبھی بھی اعتماد کا اظہار نہیں کیا، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جانبدار لوگ ہیں، لہٰذا اس میں بھی جانبداری نظر آتی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ
ایک الیکشن ابھی ہونا ہے، فوری ہونا ہے، یا جنرل الیکشن کے وقت پہ اگلے سال کرواتے ہیں، جب بھی الیکشن ایک ڈیو ہے، پی ڈی ایم کے پلے کچھ نہیں ہے کہ وہ عوام میں جا کے تو الیکشن جیت سکیں۔ یہ 13 کی 13 پارٹیاں مل کے بھی عمران خان کو ہرا نہیں سکیں گی۔ عمران خان ایک بیانیہ لے کے آیا ہے جو کلک کر گیا ہے اور عوام کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، اور ان اینی کیس ان 13 پولیٹیکل پارٹی کی کرتوتیں تو عوام جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو کسی کو 30 سال سے دیکھ رہے ہیں، کسی کو 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، کیا کیا ان لوگوں نے سوائے اپنی جیبیں بھرنے کے۔ سو نتیجہ یہ کہ آج ان پارٹیوں کے پلے کچھ نہیں ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں الیکشن جیت سکیں، لہذا یہ تمام وہ حربے استعمال کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے یہ عمران خان کو الیکشن پروسیس سے باہر رکھ سکیں، کم از کم اس الیکشن میں۔ اب وہ الجھائیں گے اس سارے قصے کو کہ کیسے اس کو دبایا جائے، کیسے اس کو اس گیم سے باہر رکھا جائے۔ سو ہماری اطلاع کے مطابق یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ان 13 پارٹیوں نے اپنی میٹنگ میں فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر حالت میں اپنی پلاننگ کر کے ایسی پلاننگ کرنی ہے کہ عمران خان کو الیکشن میں نہ لایا جائے، کیونکہ اگر یہ الیکشن آ جاتا ہے، الیکشن میں حصہ اس کو لینا پڑتا ہے یا لیتا ہے یہ، تو پھر ان کے کسی کے جیتنے کے کوئی چانسز نہیں، اور پھر اس کے بعد اگر اس کے بعد عمران خان کے پاس 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے تو پھر ان سب کے جرائم جو ہیں وہ پھر ان کا حساب ہوگا۔ سو یہ وہ چیز ہے جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کس حد تک اپنی اس پلان میں یہ کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر کس حد تک عمران خان کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملتا ہے، کیونکہ وہ تو قانونی چارہ جو ہی کر رہا ہے اس سے اس کو ریلیف ملتا ہے، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے اسٹیج پہ، لیکن بہرصورت فیصلہ آنے کے بعد اب اس پہ مختلف قانونی ماہرین بھی بات کر رہے ہیں، اور عام آدمی بھی اس کی وجہ سے شش و پنج میں ہے کہ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ سنایا، یہ چونکہ صرف پی ٹی آئی کا ہے، پی پی پی، پی ایم ایل این اور جے یو آئی کا نہیں، جو اصل کھاؤ ہیں، جنہوں نے پیسہ ویسا کھایا ہوا ہے یا مال ادھر ادھر سے لیا ہے، ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ستم ظریف ہی ہے، ہمارے ملک کی بدقسمتی۔ سو الیکشن کمیشن نے متفقہ فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈز لیے ہیں۔ یہ میں فیصلے کی جو امپورٹنٹ شکیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ فنڈ ریزنگ میں 34 غیر ملکی ڈونیشنز بھی لیے گئے ہیں۔ امریکہ، آسٹریلیا، متحدہ عرب امارات سے عطیات لیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے امریکی کاروباری شخصیت سے بھی فنڈز لیے ہیں۔ 13 نامعلوم اکاؤنٹ بھی سامنے آئے ہیں۔ اب یہ اکاؤنٹ جو ہیں یہ غالباً اسٹیٹ بینک نے بتائے ہیں، کس حد تک درست ہے، میرا خیال ہے درست ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کو یہ اکاؤنٹ چھپانے نہیں چاہیے تھے۔ اگر جان بوجھ کے چھپائے ہیں تو پھر لازماً اس کا کچھ نہ کچھ جواب دینا ہوگا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سارے اسٹیٹ بینک کے ذریعے چونکہ پتہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے پہلے ہی آپ چھپائے نہیں، سارے اکاؤنٹ سامنے رکھیں۔ سو یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ چھپانا جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے فارم 1 جمع کرایا جو غلط تھا۔ اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ فگر ورک یا کوئی ایسی چیز لکھنے میں کوئی غلطی آ گئی تو وہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً یہ اور اس کے اگلے والا جو پوائنٹ ہے ان کا کہ پارٹی اکاؤنٹس کے متعلق دیا گیا بیان حلفی جھوٹا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے ایکٹ کے آرٹیکل 6 سے متعلق ممنوعہ فنڈنگ میں یہ ایسا بیان نہیں دیا جا سکتا۔ سو پارٹی کے اکاؤنٹ سے متعلق دیا گیا بیان حلفی جھوٹا ہے۔ اب بیان حلفی کے معاملے میں وہ آرٹیکل 62، 63 جس طرح کے یہ لاگو ہوا تھا میاں نواز شریف پہ اور ان کو نااہل کیا گیا ہے، لازماً حکومت کوشش کرے گی کہ عمران خان کو نااہل کروایا جائے، ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے۔ لیکن چیز یہ ہے کہ یہ جو فنڈز اور اکاؤنٹس ہیں ان میں 2 طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ ایک میرے اپنے ذاتی ہیں جس کا میں 100% ذمہ دار خود ہوں۔ اگر میں اس کے بارے میں فنڈز کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرتا ہوں تو میں بالکل سزاوار ہوں، کیونکہ مجھے اپنے اکاؤنٹس کا، اپنے بینک میں جو پیسہ ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، یا مجھے اگر میرے 2 اکاؤنٹ ہیں، 3 اکاؤنٹ ہیں تو مجھے ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے اکاؤنٹ ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں۔ لیکن پارٹی کے فنڈز کا مسئلہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پارٹی کے فنڈ، پارٹی کا جو خزانچی وغیرہ وہ ڈیل کرتے ہیں،
فنڈز کھلے ہیں، اگر 10 اکاؤنٹ ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے چیئرمین کو سارے اکاؤنٹس کا نہ پتہ ہو۔ اس میں فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے اکاؤنٹس کا آڈٹ کروانا ہے، اور آڈٹ عموماً کسی اچھی مشہور فرم سے کروایا جاتا ہے۔ جو فرم آڈٹ کرتی ہے، میں اس چیز کا مجھے تجربہ ہے اس بات کا کہ جب وہ آڈٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں کہ جی ہم نے سارا یہ چیک کر لیا، اس میں ہر چیز ٹھیک ہے، کوئی قانون کی وائلیشن نہیں، لہذا آپ بے شک الیکشن کمیشن کو یہ سرٹیفکیٹ سائن کر کے دے دیں۔ اب وہ آڈیٹرز کی اتھارٹی پہ اور آڈیٹرز کے سرٹیفیکیشن پہ آپ اگر وہ سرٹیفکیٹ دستخط کر کے دیتے ہیں تو آپ کی چھوٹی موٹی غلطی تو وہ تسلیم کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں 100% آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح جو 13 اکاؤنٹ جس کا ذکر آ رہا ہے وہ عمران خان نے نہیں چھپائے ہیں۔ سو یہ چیز جو ہے یہ ان کے وکیلوں کو فائٹ کرنا ہوگا، لیکن یہ وہ مسئلے ہیں جن کو حکومت اچھالے گی، یا ان کے وکیل یا جو بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوں گے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے 34 انفرادی اور 351 غیر ملکی کاروباری اداروں بشمول کمپنیوں سے فنڈز لیے۔ اب یہ وہ غیر ملکی کمپنیاں ہیں لیکن کام کرنے والے پاکستانی ہیں جنہوں نے فنڈ دی۔ اگر انہوں نے اپنی کمپنی کا سسٹم یوز کر کے دیا ہے تو کمپنی کا نام آ رہا ہے، لیکن ان لوگوں سے سرٹیفکیٹ دیے جا سکتے ہیں، کلیریفیکیشن کرائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ تو الیکشن کمیشن نے الزام عائد کیا ہے۔ پی ٹی آئی کو اگر صحیح پوزیشن پتہ ہے تو ان کو سامنے لانی چاہیے۔ اسی طرح جو اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ کہتے ہیں جی 13 اکاؤنٹس آپ نے خفیہ رکھے، نہیں بتائے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ وہ 13 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کو اس کے بارے میں بھی وضاحت دینی ہوگی، لیکن وہ لگتا یہی ہے کہ وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ عمران خان کی ذاتی ذمہ داری نہیں تھی، بہرحال پارٹی کی ذمہ داری، اور پارٹی میں عہدیداران ہوتے ہیں جن کے مختلف کام ہیں جو ان کے ذمہ ہے، انہوں نے وہ کرنا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے۔ بہر صورت اس میں خطرات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ چونکہ حکومت پی ڈی ایم 13 جماعتیں یہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم نے عمران خان کو ہر حالت میں نکالنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جوڈیشری میں اپنا اثر رسوخ استعمال کریں، ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں، اور اس طرح عمران خان کو پالیٹکس سے باہر کر دیں، جو بہت بڑا المیہ ہوگا اس ملک کے لیے، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ عوام اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیسے لیتے ہیں۔ ابھی جو ان کو شو کاز نوٹس ملا ہے، جو شو کاز نوٹس دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم کیوں نہ آپ کے یہ فنڈز جو کہ پروہیبیٹڈ فنڈز ہمارے نقطہ نگاہ سے ہیں ان کو ضبط کر لیں۔ ضبط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے حساب لگایا ہے کہ جی اتنے کروڑ روپیہ ان کو ملا جو کہ قابل اعتراض ہے، تو وہ اس کو ضبط کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آگے یہ بھی ایک شو کاز نوٹس میں ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے جو کہ اس طرح کے معاملات میں لیا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا آرٹیکل 62 63 کے تحت نااہل کرنا یا اور ایسی چیزیں۔ سو وہ اپنے پنجے تیز کر رہے ہیں ان کو شکنجے میں لینے کے لیے۔ لیکن عوام کی حالت یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹ میں جب یہ قصہ ہوا ہے تو باہر سے جو پاکستانی ہیں وہاں پہ انہوں نے 2 گھنٹوں کے اندر تقریباً کچھ نہیں تو مجھے اب ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، لیکن 14-15 کروڑ روپیہ جمع کروا دیا، اور وہ بھی کروا رہے ہیں 1.5-2 گھنٹے میں یہ اتنا ہوا۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عوام جب دے رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹس میں جمع کرا رہے ہیں، تو آپ کو تو یہ اندازہ ہی نہیں کہ کون کرا رہا ہے، صرف وہ جو لکھ کے بھیج رہا ہے آپ کو وہ پتہ ہے کہ میں فلاں بندہ فلاں جگہ سے کرا رہا ہوں۔ اب اگر اس میں کوئی یہ ثابت کر دے کہ کسی غیر ملکی سے جان بوجھ کے پیسہ لیا ہے اور اس نے ڈائریکٹ عمران خان کو آ کے چیک پکڑایا ہے یا اس طرح کیا ہے، وہ بالکل قابل اعتراض ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں پہ پہلی بات کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، جو بالکل قابل قبول نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جس طرح یہ بنا کے کیس رکھا گیا ہے سامنے، اس میں بھی بہت ساری کنٹرڈکشن اور خامیاں نظر آتی ہیں، اور میری توقع ہوگی کہ پی ٹی آئی بہت اچھے ایکسپرٹس ہائر کر کے
تو اپنا کیس جو ہے وہ سامنے لے کے آئے گی، ورنہ یہاں پہ انصاف کی توقع نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔